بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 کاموں میں والدین کا حکم کبھی مت ماننا ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ 5 کام جن میں والدین کا حکم ماننا سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی انمول نعمتوں میں پاکیزہ اور پرخلوص رشتے بھی شامل ہے۔ انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا، اسی لیے وہ رشتوں اور روابط کی قید میں ہوتا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا اہم ترین رشتہ کون سا ہے جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے؟ تو وہ والدین کا رشتہ ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی اولاد کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ جیسے آنکھ کے نور کے بغیر بے مقصد ہوتی ہے، ایسے ہی اولاد والدین کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ دین اسلام نے والدین کے حقوق کو کثرت سے بیان کیا ہے اور دونوں ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت یا دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ خریدو گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کا فرمانبردار ہو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہو تب بھی اولاد کے لیے والدین کی خدمت ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہو، خواہ اس پر ظلم کرتے ہو، خواہ اس پر ظلم کرتے ہو، یعنی یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمانبردار اولاد اپنے والدین کی طرف نظر شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، خاص 100 مرتبہ دیکھے تب بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ ہے، ان کے لیے 100 حج کا ثواب دینا کیا مشکل ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، کم بخت تہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 5 امور ہے جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پر گناہ ہے، یعنی اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو گناہ کی بات ہو، مثلا اگر والدین کہے کہ نماز نہ پڑھو، داڑھی مت رکھو وغیرہ، تو اس کو ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی اور والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند۔ ہاں، اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کو سننا ماننا نہیں ہے۔ دوسرا کام جس میں والدین کی بات ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے وہ یہ کہ اگر والدین کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر والدین کے اس حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس میں وضاحت کو یاد رکھے کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو ان کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو اور بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہو اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی، اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق دینا ہے۔ تیسرا کام جس میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے وہ یہ کہ اگر والدین کہے کہ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کی تعمیل روا نہیں۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے، اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں اگر کہ وہ والدین کا ہو۔ شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جہاں اس کے ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے، اور اگر الگ رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنی والدہ کے گھر میں ہی ایک الگ کمرہ دے جس میں باتھ روم، غسل خانہ بھی ہو اور باورچی خانہ بھی۔ اگر شوہر یہ انتظام کر دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی کو مستقل الگ رہائش کے مطالبہ کا حق نہیں۔ چوتھا کام جس میں والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے وہ یہ کہ اگر والدین نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر بٹھلایا ہے اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور لڑکی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے تو اس صورت میں بیٹی پر والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ لڑکی کو چاہیے کہ والدین کی ضد نہ دے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ والدین کا مقام کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جواب میں لبیک کہتا، یعنی کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزہ کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بیچ کر اس واقعے کی اطلاع کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ بھی علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ علقمہ کی والدہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا، علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے،
لیکن اس نے انکار کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرائی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا، میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کے قصور کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا ہے، اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا، مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ خدا تعالیٰ نہ تو اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضامندی پر موقوف ہے، اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔